السلام علیکم قارئین۔ ہم ایک مسلمان خاندان اور ایک اسرائیلی خاندان کا تقابلی جائزہ پیش کرنے جا رہے ہیں تاکہ سمجھ سکیں کہ اسرائیلی دنیا پر کیوں حکومت کر رہے ہیں اور مسلمان کیوں زوال کا شکار ہیں۔ ایک اسرائیلی بچہ جب پیدا ہونے سے پہلے ہی تربیت پانا شروع کر دیتا ہے، جبکہ ایک مسلمان بچہ ہونے سے پہلے ہی تناؤ کی کیفیت سے آشنا ہو جاتا ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ کامیاب کون ہوگا، یہودی یا مسلمان۔ اسرائیل کے ماضی پر نظر۔ اسرائیل مسلمانوں کے ساتھ 3 جنگیں لڑ چکا ہے، پہلی 1948، دوسری 1967 اور تیسری 1971 میں، اور تینوں جنگوں میں سب مسلمان ممالک یعنی 57 مسلم ممالک کی فوج کو بھگا بھگا کر مار چکا ہے۔ وہ لبنان، ایجپٹ، عراق اور سیریا کی سرزمین کو قبضے میں بھی کر چکا ہے۔ اسرائیل ہمارے پاکستان کے حیدرآباد شہر جتنا بڑا ہے اور اس کو چاروں طرف سے مسلمان ممالک ہیں۔ اسرائیل ہے بھی ایشیا میں امریکہ سے بہت دور، اس کے بعد بھی آرام سے سروائیو کر رہا ہے۔ فلسطین اور مسجد اقصیٰ پہ قبضہ کرنے اور مسلمانوں سے 3 جنگیں جیتنے کے باوجود، یہ صرف اس کی ورلڈ بیسڈ ایجنسی موساد اور ماڈرن ٹیکنالوجیکل ڈیفنس سسٹم کی وجہ سے۔ اسرائیل کی موساد ایجنسی دنیا کی خطرناک ایجنسی ہے۔ اس بات کا اندازہ 1972 میں ہوا میونک اولمپکس جرمنی سے لگا سکتے ہیں، جہاں اسرائیل اولمپک اسکواڈ کو ٹیررسٹ نے کتے کی طرح مارا تھا، بعد میں جس کا بدلہ موساد نے دنیا کے مختلف ممالک میں چھپے ہوئے بندے چن چن کے مارے تھے، فل سیکیورٹی کے باوجود، بنا کسی ثبوت کو چھوڑتے ہوئے۔ لیڈی گولڈا میئر جب وزیر اعظم تھی، ان کی لیڈرشپ میں عربوں کو جنگ ہرانے کے بعد جب اس سے پوچھا گیا کہ اسرائیل نے مسلمانوں سے 3 جنگیں کیسے جیتی، انہوں نے ایسا جواب دیا جس سے اینکر بھی پریشان ہو گیا۔ اس نے جواب دیا کہ یہ چیز ہم نے مسلمانوں کے آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھی۔ اب ہم ایک تقابلی جائزہ پیش کرنے جا رہے ہیں، ایک یہودی اور مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والے 2 بچوں کی کہانی۔ اسلام کے اصول یہودیوں کے ہاں اور یہودیوں کے اصول مسلم گھرانے میں۔ یہودی گھرانے کے حالات۔ میڈی ڈیوڈ ایک اسرائیلی گھرانے کی بہو تھی، اس کی گھر خوشی آنے والی تھی۔ میڈی کو ایک روز صبح ایک ادارے میں جانا پڑتا جہاں اسے 3 گھنٹے تک ریاضی کی مشقیں حل کرائی جاتی تاکہ بچہ ذہین پیدا ہو۔ اس کے بعد وہ گھر آ کر مچھلی سے بنا اپنا دوپہر کا کھانا کھاتی، شام میں بادام، دودھ، کھجور اور دیگر پھل وغیرہ کھاتی، رات میں بیف، دالیں وغیرہ۔ دن میں کم از کم 2 گھنٹے سکون حاصل کرنے کے لیے موسیقی سنتی۔ سرکاری طور پر اس کو وظیفہ دیا جا رہا تھا تاکہ وہ ایک صحت مند یہودی کو پیدا کر سکے۔ اس کی ساس اور شوہر کا رویہ بھی نہایت مثبت تھا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہو جو نوبل پرائز حاصل کرے۔ 80% یہودی ہمیشہ سے نوبل پرائز حاصل کرتے آئے۔ 17 جنوری 1990 کو آخرکار میڈی کے ہاں 8 پاؤنڈ کا سولین جوزف پیدا ہوا۔ اس کی ماں بھی بہت صحت مند تھی اور بچے کو بہترین ابتدائی غذائیں دے رہی تھی۔ 3 سال کی عمر میں اسے نشانہ بازی، تیر اندازی اور دوڑ کی مشقیں شروع کرا دی گئی تاکہ یکسوئی اور فیصلہ سازی کا عنصر پیدا ہو۔ سولین کو بہت اخلاق و تہذیب بھی سکھایا جاتا۔ اس کے سامنے کوئی اونچی آواز میں آپس میں بات نہ کرتا۔ ایک دن سولین بہت حیران ہوا۔ اس کی ماں باپ ہر مہمان کی بہت تواضع کرتے تھے، مگر ایک بھارتی مہمان جب سگریٹ پینے لگا تو سولین کے والد نے اس سے کہا کہ آپ گھر سے باہر جا کر سگریٹ پئیں۔ مہمان نے کہا کہ سگریٹ کی 80% فیکٹریاں یہودی کی ہی ہیں۔ تو سولین کے والد نے جواب دیا کہ ہاں، وہ ہمارا بزنس ہے، مگر یہودی اسموکنگ نہیں کرتے۔ جیسے کہ ہم تمام دنیا کے بچوں کو کارٹون نیٹ ورک اور ڈزنی ورلڈ دکھاتے ہیں، مگر اپنے بچوں کو ہم تیر اندازی، گھوڑ سواری، تیراکی اور ریاضی سکھاتے ہیں۔ ہمارے اسرائیلی بچے کیلیفورنیا کے بچوں سے ذہنی استعداد میں 6 سال آگے۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو کس بچے کو ڈاکٹر یا سائنٹسٹ بنانا ہے۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں مستقبل میں اپنے کتنے بچوں کو بزنس مین یا انجینئر یا سیاستدان یا ایک ایجنٹ بنانا ہے۔ ہر ایک کی اس حساب سے ساری زندگی ٹریننگ ہوتی ہے۔ سولین جوزف جب 6ٹھی جماعت میں گیا تو اسے پروجیکٹ دیا گیا کہ $3000 کی سرمایہ کاری سے $10,000 کما کر دکھائے۔
اسے تیسری جماعت سے کاروباری حساب کتاب پڑھایا جا رہا تھا، مگر وہ صرف $7,000 ہی کما سکا۔ اس ناکامی پر اسے کاروباری ریاضی کی ایکسٹرا کلاسیں لینا پڑی اور 7ویں جماعت میں وہ اسکول کے فراہم کردہ $5,000 سے $16,000 کمانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب وہ ایک پکا یہودی بن چکا تھا۔ اب وہ جو چاہے مضمون اپنے ہائی اسکول کے لیے منتخب کرتا، مگر صرف سائنسی مضامین کی اجازت تھی، اور سولین نے نیوکلیئر فزکس کا انتخاب کیا۔ یہ وہ سال تھا جب سولین نے زندگی میں پہلی بار چپس، پیپسی اور چاکلیٹ چکھی، کیونکہ ساری کچرا خوراک یہودی بچوں کو منع ہوتی ہے۔ سولین کا بھی یہ پہلا تجربہ آخری تجربہ رہا، اور اس کو ماں باپ سے بہت ڈانٹ پڑی۔ اب وہ پھر سے جیب میں کھجور اور بادام رکھتا ہے، جو ٹافیاں اور علم گلم سے بدرجہ بہتر ہے۔ جب سولین تعلیم سے فارغ ہوا تو اس کے والد نے اسے نیو یارک ایک ادارے میں بھیجا۔ صدیوں کے سود خور یہودی اس ادارے میں یہودی بچوں کو بلا سود قرضے فراہم کرتے تھے، تاکہ یہودی بچے اپنے ہنر و تعلیم کے مطابق کاروبار کا آغاز کریں، نہ کہ نوکریاں ڈھونڈتے پھریں۔ پڑھائی تک یہ سوچ کر نہ کریں کہ نوکری مل جائے، بلکہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے کوئی نیا کاروبار کریں۔ سولین کو اپنی طلب کے مطابق قرضہ مل گیا۔ اس نے اسرائیل میں ایک لیبارٹری کھولی، جہاں اس کے سب سائنسدان دوست بھی اس کے ساتھ مل گئے۔ اس کے بعد جدید ٹیکنالوجی سے ان لوگوں نے وہ ہتھیار بنائے کہ دنیا کا ہر ملک اسرائیل سے ڈرنے لگا۔ اب ہم ایک مسلم گھرانے کے حالات کو دیکھتے ہیں۔ ایک مسلم پاکستانی گھرانے کی بہو اسماء افتخار کے ہاں ماشاءاللہ خوشی آنے والی تھی۔ شادی سے پہلے ہی ان کی ساس نے کہہ دیا تھا کہ نوکری تو بہو کو کرنی پڑے گی، کیونکہ میری بیٹیاں اور بڑی بہو بھی نوکری کرتی ہے۔ شادی کی 15 دن کی چھٹیوں کے بعد ہی کپڑے دھونے کی ذمہ داری اسماء پر ڈال دی گئی۔ گھر میں 3 نندیں تھیں، جو شادی کے انتظار میں بوڑھی اور چڑچڑی ہو چکی تھی۔ ایک جیٹھ، ان کی بیوی اور 4 بچے تھے، ساس، سسر، اسماء اور اس کا شوہر۔ گویا کہ 13 لوگوں کے اندر باہر کے سب کپڑے دھونا اسماء کی ذمہ داری تھی۔ اسماء نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے کچھ فروٹ وغیرہ لا دیا کریں، ان دنوں میں ذرا صحت بنے گی، میری تنخواہ تو آپ کی امی لے لیتی ہے۔ بس یہ کہنا تھا کہ اسماء کے شوہر نے ایک طوفان برپا کر دیا کہ میری امی کو غاصب کہہ رہی ہو؟ گھر کا ہر فرد ان کو اپنی تنخواہ دیتا ہے، تمہیں اعتراض ہے تو گھر چھوڑ دو۔ جو گھر کے سب لوگ کھاتے ہیں تمہیں وہی ملے گا، تم کہیں کی رانی نہیں ہو، اپنی اوقات میں رہو۔ گھر میں وہی تیز مرچوں کا بھرپور تیل والا کھانا بنتا، جسے دیکھ کر ہی اسماء کو الٹی ہونے لگتی۔ رفتہ رفتہ اس کی خوراک کم ہونے لگی۔ ایک بار دودھ پینے کی کوشش کی تو ساس نے یاد دلایا کہ تمہارے میکے میں تمہیں کیا نصیب تھا جو یہاں نخرے دکھا رہی ہو۔ بہرحال آفس میں باس کی ڈانٹ کھاتی، گھر میں ساس اور میاں کی تانے سنتی۔ مختصر ترین غذا کے ساتھ اسماء نے 3 پاؤنڈ کے ایک بچے کو جنم دے دیا، جس کا نام بھی ساس نے رکھا۔ عبد المعید شروع سے ہی انتہا ناتواں تھا۔ اسماء کے نوکری پر جانے کے بعد دادی کے لیے عبد المعید کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ بس چپس، ٹافیاں اور دیگر علم گلم دے کر اس کو بہلا پھسلا کر رکھتے۔ انہی چیزوں سے اس کا پیٹ اتنا بھر جاتا کہ وہ کھانا کھا ہی نہ پاتا۔ کھاتا بھی تو مرچوں اور تیل کی بھاری مقدار اس کا پیٹ آئے روز گڑبڑ کر دیتی، اور وہ کبھی صحت پکڑ ہی نہ پایا۔ اسماء آتے ہی واشنگ مشین لگاتی اور کپڑے دھونے میں جٹ جاتی، اور رات کو فارغ ہوتی تو کھانا کھاتے ہی سو جاتی۔ عبد المعید کو ماں کا پیار اور تربیت مل ہی نہ پائی۔ تربیت بس یہ ملی کہ دادا دادی کو مارتے، تایا تائی کو مارتے اور ابو امی کو مارتے۔ 5 سال کا ہوا تو ایک قریبی اسکول میں داخلہ کرا دیا گیا کہ محلے کے بچوں کے ساتھ ہی جائے گا اور آئے گا۔ ماں باپ کی عدم توجہی کی بنا پر عبد المعید کی کارکردگی انتہائی خراب تھی۔ روز ابو دھنک کر رکھ دیتے کہ پڑھتا کیوں نہیں، لیکن کبھی اس کو لے کر نہیں بیٹھے کہ آؤ آج تمہیں میں پڑھاتا ہوں۔ بڑی مشکل سے میٹرک پاس کیا۔ اپنی ماں سے جب اپنی مشکل کہنا چاہتا، ان کو کوئی نہ کوئی کام یاد آ جاتا۔ پھوپھوؤں نے تو بے دام غلام سمجھ لیا تھا۔ اسماء کی غیر موجودگی میں سارے کام عبد المعید سے ہی لیتی۔ اب اس کے پاس پڑھائی کا کیا وقت رہ جاتا۔ انٹر میں آرٹس لیا، پھر BA کیا،
اب ساری دنیا میں نوکری کے لیے جوتیاں چٹ کھاتا پھرتا ہے۔ اسما بوڑھی اور بیمار ہو گئی، مگر اس کا شوہر اس کا علاج کروانے کے بجائے دوسری شادی کر چکا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ یہودی ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ وہ اپنی نسلوں کی ایسی ٹھوس تربیت کرتے ہیں کہ ہر آنے والی نسل پچھلی نسل کا ایجنڈا لے کر آگے بڑھتی ہے۔ کسی نسل پر بھی ان کی حکمت عملی میں خلا پیدا نہیں ہونے پاتی۔ کوئی بچہ اپنے آباء و اجداد کی حکمت عملی سے اختلاف نہیں کرتا، اور یہودیوں کے منصوبے صدیوں تک بغیر کسی مشکل کے جاری رہتے ہیں، جبکہ ہم اول تو ایسی قیادت سے محروم ہیں جو منصوبے بنائے اور اپنی نسلوں کی اس کے مطابق تربیت کرے۔ دوسرے، ہم ذاتی سطح پر بھی صرف یہ سوچ کر اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں کہ بس زیادہ سے زیادہ پیسے کما لیں۔ ہم کبھی قومی اور امت کا نقطۂ نظر سے اپنے بچوں کو تیار نہیں کرتے، جس کا خمیازہ پاکستان بھی بھگت رہا ہے اور امت مسلمہ بھی۔ یہودیوں کی ایک اور خوبی جو ان کی ترقی کی ضمانت ہے، یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کا راستہ نہیں کاٹتے، بلکہ ایک یہودی دوسری یہودی کی مدد کرتا ہے۔ ساری دنیا کو انہوں نے سود در سود کے چکر میں پھنسایا ہوا ہے، مگر ایک یہودی جب دوسرے یہودی کو قرض دیتا ہے تو ایک پیسے کا بھی سود نہیں لیتا، چاہے کتنے عرصے میں رقم کی واپسی ہو۔ یہودی خاندان جو اسرائیل میں بستے ہیں، ان میں طلاق کی شرح صرف 3% ہے، وہ بھی صرف شوبز وغیرہ کے وابستہ لوگوں میں۔ عام یہودی خاندانوں میں طلاق ممکن ہی نہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ایک مضبوط قوم کے لیے سب سے پہلے مضبوط خاندان ضروری ہے تاکہ بچوں کی تربیت عمدہ انداز میں ہو۔ یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا بھر کو ڈراموں اور فلموں کے ذریعے طلاق کی تربیت دے رہے ہیں۔ یہودی اپنے بچوں کو اپنی تمام مذہبی کتب اور مذہبی رسومات ازبر کرا دیتے ہیں۔ اگر ان کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا کہ وہ آئیں گے تو دنیا میں یہودیوں کی حکومت قائم ہوگی، تو آج بھی وہ نہ صرف ایک مسیح کے انتظار کر رہے ہیں، بلکہ ان کا بچہ دجال مسیح کے آمد کا میدان تیار کر رہا ہے۔ شام کی تباہی بھی دجال کی آمد کی نشانی ہے، جسے وہ دل لگا کر پورا کر رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ترکی، مصر، مدینہ، عراق اور تمام عرب ممالک گریٹر اسرائیل کا وہ نقشہ ہیں جن کی فتح کے بعد یہ دجال آ سکے گا اور تمام دنیا کو یہودیوں کی جاگیر بنا دے گا۔ ویسے سچی بات تو یہ ہے کہ یہودی اتنے متحد اور ذہین ہیں کہ اب بھی تمام دنیا پر بلا واسطہ انہی کا قبضہ ہے۔ وہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، اور عرب حکمران خدا کو خوش کرنے سے زیادہ یہودیوں کو خوش کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ برائے مہربانی اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ دیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فوجوں میں شامل ہونا ہے۔ ان کو ایمان کی لو دیں، اس سوچ کے ساتھ ان کی تربیت نہ کریں کہ یہ بس کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں کسی یہودی کے ملازم بن جائیں۔ یاد رکھیں کہ مرضی تو پھر ساری دنیا میں باس کی چلتی ہے، ملازم کی نہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس چینل جوگن تھاٹس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ آپ کو ہماری ہر نیو انفارمیشن ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔